بسم اللہ الرحمن الرحیم 2021 میں شب برات کب ہے؟ کس رات میں ہم عبادت کریں گے؟ کس دن کا روزہ رکھیں گے؟ انگریزی تاریخ کیا ہے؟ دن کون سا ہوگا؟ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بہت اہم جانکاری پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں، شب برات 15 شعبان کی رات کو کہتے ہیں۔ شب برات شب ہے، یہ شب جو ہے یہ فارسی کا جملہ ہے۔ شب کہتے ہیں رات کو۔ برات کا مطلب ہے بری ہونا۔ اللہ رب العزت اس رات میں بہت سارے گنہگاروں کو عذاب سے بری کر دیتا ہے، اسی لیے اسے شب برات کی رات کہتے ہیں۔ اس مرتبہ 2021 میں جو ہمیں عبادت کرنی ہے، رات جاگنی ہے، یہاں پر میں آگے وضاحت کروں گا رات جاگنے سے کیا مراد ہے، مکمل ضرور سننے کی کوشش کریں تاکہ دھوکہ نہ لگے آپ کو۔ 28 تاریخ ہے، مارچ کا مہینہ ہے اور اتوار کا دن ہے۔ اس دن یعنی اتوار کا دن جب سورج ڈھل جائے گا، 28 تاریخ ہوگی، سورج ڈوب جائے گا، وہ جو شام شروع ہوتی ہے، اب جو رات شروع ہوگی وہ ہے شب برات۔ پھر سے بتا دیتا ہوں، مارچ کا مہینہ 28 تاریخ میں دن اتوار کا ہوگا، جب سورج ڈوب جائے گا تو اب شب برات شروع ہے۔ اس رات میں ہمیں عبادت کرنی ہے، اس رات میں ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ اب روزہ جو رکھیں گے اسی میں ایک دن کے بعد دوسرے دن، اگلے دن کیسے؟ جیسے 28 تاریخ میں ہم عبادت کر رہے تھے رات میں، تو 29 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے ہم کو، جو پیر کا دن ہوگا، جسے ہم دوشنبہ کہتے ہیں۔ اور یہاں جو میں نے کہا ہے عبادت کرنی ہے، رات جاگنی ہے، عبادت کچھ مقرر نہیں ہے شریعت کی طرف سے کہ اتنی نماز پڑھنی ہے، 6 رکعت نماز ہے، 12 رکعت نماز ہے، کچھ نہیں۔ کیا کریں گے پھر؟ جو چاہیں اچھا کام، جو عبادت آپ چاہیں کر سکتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، قبرستان جانا چاہیں جا سکتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح جو نماز ہے، نماز تسبیح جسے کہتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ قضا نماز باقی ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز پڑھنا چاہیں، جتنی چاہیں اتنی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر کوئی عبادت مقرر نہیں ہے۔ ہاں، حدیث میں ایک دعا موجود ہے، اس پر میری مستقل ویڈیو ہے، آپ اس ویڈیو میں دیکھ لینا۔ اس ویڈیو میں نے دعا کی مکمل وضاحت کی ہے، اور اس دعا کا بھی اہتمام کیا کریں کیونکہ وہ دعا حدیث سے ثابت ہے۔ تو عبادت کے نام پر جو آج کل چل رہا ہے، 6 رکعت پڑھو، 12 رکعت پڑھو، ایسے کرو ویسے کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب آپ کو اچھے کام سے، نیک کام سے گمراہی کی طرف لے جانے والا بتایا جا رہا ہے آپ کو۔ یعنی کہنے کا مقصد تھا جو کرنا چاہیے تھا ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن دوسرے طریقے سے جو اصل شریعت ہے اس سے ہٹ کر رہے ہیں، تو عبادت کہاں؟ پھر ثواب کہاں ملے گا آپ کو؟ ثواب اس وقت ملے گا جب آپ شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ تو شریعت آپ کو یہی کہتی ہے کہ اس رات میں کوئی عبادت مقرر نہیں ہے، آپ جتنی چاہیں گے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز پڑھنا چاہیں تو نفل نماز کی نیت سے پڑھیں۔ اگر آپ یعنی کہتے ہیں شب برات کی نماز، شب برات کی بھائی کوئی نماز نہیں ہے، نماز جو ہے نفل نماز ہے، نفلی عبادات ہیں، جو چاہیں کرنا چاہیں کریں۔ اور روزہ جو ہے وہ بھی نفل روزہ ہے، کوئی جو ہے فرض روزہ، واجب روزہ نہیں ہے، اس کو مستحب میں داخل کیا گیا ہے، مستحب روزہ ہے۔ آپ رکھنا چاہیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھنا چاہیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو۔ اور اخیر میں اس بات کی وضاحت بھی بہت اہم اور ضروری ہے کہ آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہے مارچ کا مہینہ 18 تاریخ، انگریزی اعتبار سے مارچ کا مہینہ 18 تاریخ ہے، اور عربی کی جو تاریخ ہے شعبان کا مہینہ 4 تاریخ ہے۔ اگر آپ اس علاقے میں رہتے ہیں، جیسے میں نے جو بتایا ہے یہ ہندوستان ہے اور اس کے اطراف پاکستان، بنگلہ دیش اور جو اطراف ہندوستان کے مطلع کے ساتھ ان کا مطلع برابر میں رہتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے یہ بتا رہا ہوں میں، یہ جو طریقہ، یہ جو تاریخ میں نے بتایا ہے 28 اور 29 تاریخ۔ لیکن اگر آپ کسی اور ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو یہاں کی تاریخ کے اعتبار سے وہ مختلف ہے، الگ ہے، جیسے سعودی عربیہ ہے، وہاں پر 1-2 دن کا فرق رہتا ہے، یا آپ اگر امریکہ میں رہتے ہیں وہاں پر کچھ فرق رہتا ہے، تو اگر اس طرح آپ کے وہاں پر آج یعنی مارچ کے مہینے میں 18 تاریخ میں شعبان کی 4 تاریخ نہیں ہے،
تو پھر آپ اس اعتبار سے اندازہ لگا لیجئے کہ شعبان کی 15 تاریخ کس دن ہے. جب 15 تاریخ آ جائے، جیسے یہاں پر میں نے بتایا ہے کہ 29 کیلنڈر میں دیکھ لیجئے اچھی طرح سے، 29 تاریخ میں 15 شعبان بتایا گیا ہے، تو ہمیں عبادت کرنی ہے 28 تاریخ میں، اور عبادت جو کریں گے 28 میں، لیکن روزہ رکھیں گے 29 میں، کیونکہ 15 شعبان 29 میں ہے. تو اسی اعتبار سے آپ وہاں پر اپنے حساب سے اندازہ لگا کر آپ بھی اسی طرح فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ کے آسانی کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ دھوکہ نہ کھائیں. امید کرتا ہوں کہ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. نہ سمجھ پائیں تو علماء سے رابطہ کریں، علماء سے جڑیں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے واضح طریقے سے بات پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین. آپ دیکھ رہے ہیں یقینی معلومات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اللہ